نو جاگن کا ثواب عطا فرما دے سبحان اللہ بڑی ڈلی آکی ہے کہ مولوی صاحب 2 نفر گل پا دے اچھی آنکھو سبحان اللہ گل سمجھ آئی ہے الحمدللہ کئی کے تہجد گزار نے انہاں کے جا کے تہجد پڑھنی پڑھنی لیکن جیڑے نیو بھی پڑھ دے ایتھو جا کے صرف 2 نفر پڑھ لے نا اس رات میں جا کر کا ثواب مل جائے گا اللہ دا ایڈا کرم ہے باہر عرض کر رہے ہیں یہ رات عید الفطر دی رات ہوئے عید الاضحیٰ دی رات ہوئے یہ بڑیاں مبارک راتاں نے اور یہ آسمانہ تے عید دیا راتاں نے بہت رنی برکت ہے اور جیڑا 2 نفر بھی پڑھ لے انہوں بھی ثواب مل جائے گا بہر اس رات آج اسی بھی اگر اکٹھے ہوئے ہیں جس سنگی نے جلسہ کرایا اللہ انہوں اجر دے وے اسی سارے بھی دعا کریے یا اللہ سان بھی مسلمان رکھی ساڑیاں نسلان بھی مسلمان رکھی ابراہیم علیہ السلام والی دعا آج اسی بھی کریے اور میں کر رہا ہے میرا بھائی اللہ کریم نے فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام میرے مخلص بندے نے مخلص مسلمان نے مسلمان دا معنی ہوندا اللہ دے حکم تے گردن مجھے بولو گردن جھکا دین والا بہانہ نہیں بنانا اسی بہانے بنا دے ہیں جی نماز نہ پڑھ دے مولوی جی ٹائم میں کوئی نہیں ہوندی سارا دن مصروف رکھ دے ہیں کوئی بہانہ بنا رہا میرے کپڑے پلیت نے اور ہمیشہ پلیت رہندے نے نماز نصیب نے کسے دا بہانہ ہے یہ اے بہانہ میں کان دین کے عمل نہ کردا سچا مسلمان ابراہیم علیہ السلام اللہ نے آپ دنیا دے سامنے سیمپل بنایا نمونہ بنایا فرمایا لوگوں اگر میرے ابراہیم دی زندگی دیکھو گے یہ میرا او بندہ ہے میرا حکم آندا گیا ابراہیم میرے حکمات گردن جھکان دے گئے بولو گردن جناب ابراہیم علیہ السلام آپ کی شادی پہلی حضرت سارہ نال ہوئی انہاں وچوں اولاد کوئی نہیں دوجی شادی سیدہ حاجرہ نال ہوئی انہاں وچوں بھی اولاد کوئی نہیں 90 سال عمر ہو گئی لیکن یاد رکھو اولاد و نعمت جدہ نبیاں بھی سوال کیتا آپ دعا منگ دے رہندے نے رب حبلی من الصالحین اے میرے مولا میں نے نیک بیٹا عطا فرما اللہ نے دعا قبول کی تھی بڑھاپے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام 90 سال تو بعد ملے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے گھر خوشیاں دے چراغ جل گئے کہ اس عمر اندر اللہ پتر دے دیتا ہے لیکن میرے دوستو حضرت حاجرہ وچوں بچہ ہویا اجے چند دناں یا ہفتیاں دا بچہ ہے اللہ دا ایک آرڈر آیا آپ اس وقت شام وچ کتھے ملک شام بڑا زرخیز ملک نہراں پانی باغ سبزہ کھیتیاں بہار بہت اتنے کثرت دے نال اس ہریالی ہوندی بڑا پربہار علاقہ ہے بہت آباد علاقہ اس علاقے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اجے ابتدائی مہینے نے اللہ دا آرڈر آیا فرمایا میرے ابراہیم جی رب جلیل فرمایا ابراہیم حاجرہ بھی للو اسماعیل بھی للو اور شام کو ڈیرے چاؤ انہا دعانو لے جاؤ جا کے مکہ بچ آباد کرو میرا بھائی مکہ اس وقت کی پہاڑا دا علاقہ ریت دا علاقہ دور دور تک درخت دا نام و نشان نہیں سایہ نہیں پانی نہیں آبادی نہیں زندگی دے کوئی آثار نہیں ابراہیم علیہ السلام دا بچہ جے چند ہفتے اندائے ان غور کرو رب فرمایا اس پر بہار علاقے نو چھوڑو اور مکے جا کے اسماعیل کے ندی امانو ٹھہراؤ جتے زندگی دے آثار ہی کوئی نہیں درخت ہی کوئی نہیں سائے کوئی نہیں خوراک ہی کوئی نہیں زراعت نہیں ہوندی کھیتی باڑی نہیں ہوندی ابراہیم علیہ السلام واسطے ہزار بہانے آئے یا اللہ بچہ چند مہینے آدھائے اجے میری بیوی بیمار
اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی، کوئی بہانہ نہیں بنایا، یا اللہ مکے بچ آبادی کوئی نہیں، ایک تیرا اکلا گھر اتھے موجود ہے، لیکن کوئی بہانہ نہیں، اونٹنی لئی سامان لدیا، حاجرہ نو کہیا چلیے اللہ دا حکم آ گیا مکے چلیے، چل پے۔ آج تو 4,500 سال قبل دی گل ہے، زندگی کتنی مشکل ہے، منزل بمنزل چل دے آ رہے ہیں، 3 نفس قدسی زیادہ قافلہ شام کو چلیا مکے آیا، مکے آ کے اللہ دے گھر کو ڈیرا لگایا، صفا اور مروہ کو ڈیرا لگایا، حضرت حاجرہ ٹھہرایا، اسماعیل علیہ السلام نے ٹھہرایا، چند دن ٹھہر رہے، حکم ہویا انہاں نے اتھے چھڑو آپ واپس دو۔ ایمان نہ دسو بظاہر گلاں مننیاں اوکھیاں آئیاں کی آج اسی تے مسیحی نہ نماز پڑھن ہوندے جی گھر بندہ کوئی نہیں، میں شادی کسی بندے کو نہ پوچھئے آج شاگر جماعت کا نہ ہے کہ گھر بندہ کوئی نہ، گھر آلے تھا کوئی نہ، گھر لوگا چھوڑنا تھا زمانہ کوئی نہیں، میں مسیحی نماز پڑھنے نہ ہے۔ اتنی ساری گالوں کے بھی ساڑھے تے بہانے موجود ہوندے نا، ابراہیم علیہ السلام ہزاروں بہانے موجود نے، لیکن نہیں اس کیتی سونیا جے تم اس گل تے راضی ہیں کہ حضرت اسماعیل جا کے مکے آباد ہوں تے لے مولا میں گردن جھکا رہے ہیں، جو تیری رضا ہے وہی ابراہیم کی رضا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں عرض کر رہا پر مثالہ کہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم مخلص مسلمان اور مخلص مسلمان دی علامت ہے، اور اللہ دے حکم تے گردن جھکا دیندا، اللہ دی گل مندا، اللہ دے فرمان دے سامنے کوئی بہانہ، کوئی ہیلا، کوئی عذر نہیں کرتا۔ اور دوستان گرامی قدر آپ نے اپنی بیوی اور بچہ اتھے جا کے چھوڑیا، اور چھوڑ کے چند دن رہ رہے، اللہ فرمایا کچھ شام جاؤ واپس انہاں دعا نیتے چھوڑو۔ آپ نے پھر عرض کیتی یا اللہ اگر انہاں میں کلیاں چھڑنا، آپ نے وقت و دعاواں منگیاں جنہیں 13ویں سپارے تو موجود رہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، مولا تیرا آرڈر ملیا، میں اولادوں لے کے آ گیا، اتنی صرف تیرا گھارے، کوئی کھیتی کوئی چیز نہیں، مولا ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ نے فرمایا حاجرہ اے مکہ اے اسماعیل اے تم میں نو حکم ہے میں واپس جاواں۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام عورت سن، عورت عموماً کمزور ارادے دی ہوندی ہے، لیکن آپ نے اپنے شوہر دا دامن پکڑ لیا، آکھن لگیاں سن موت دے منہ میں چھڑی وینا، علاقہ غیر پانی دا نام و نشان نہیں، کوئی آبادی نہیں، اتھے پہاڑی پہاڑ ہر منے نے، اور لوگ چہرہ جھرسا کے رکھ دیں دیئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدو اگلی گل کیتی قابل غور گل، آج ساڑیاں ماما بہنا دین وچ کتنی رکاوٹ بن دیاں نے۔ پتر نو صبح نماز واسطے جگاؤن لگی، آدھیاں تم بڑا نمازیاں، اجے ہور گبھرو ہوندا پیا، اے نور پیدا ٹھڈا ویلا سونی نے دیندا، نیکی کرن لگیے، ہزار ٹنگ اڑان گئیاں عورتاں۔ حاجرہ نے بھی دامن پکڑ لیا، آکھن لگی اسماعیل ابراہیم سن چھڑ کے کدے چلیا، آپ نے کو جملہ بولیا، اے حاجرہ اے میری گل نہیں، قضا امرنی ربی میرے رب دا حکم ہے۔ بولو کیا کیا یہ میرے رب دا حکم ہے، حاجرہ میں مرضی نہ کر رہا، اللہ دا حکم ہے۔ خدا دی قسم ہے دوستو کیسا مرد مخلص مسلمان ہے، اللہ کے حکم اتے چند مہینے دے بچے نو شام کو اٹھایا، مکے وچ بسایا،
اگر ابراہیم اتنا اعلیٰ درجے دا مسلمان ہے تو ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دا اندازہ اگلے جملے تو لگاؤ جدو آپ نے فرمایا نا ہاجرہ یہ میرا فیصلہ نہیں یہ رب دا فیصلہ ہے کہ ہاجرہ نے نا حضرت ضیاء الامت نے لکھیا انج اپنا ہاتھ ڈھیلا کر کے ابراہیم علیہ السلام کا دامن چھوڑ پڑتا اور فرمایا اے ابراہیم اگر ساڑھے رب کا حکم ہے اصلاح جو دیونا ربنا بات تو سی جاؤ سن کوئی پرواہ نہیں ساڑھا ایمان ہے ساڑھا رب سن ظاہرہ نہیں کرے سبحان اللہ میں عرض یہ کرنا چاہنا ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ دے مخلص بندے نے اللہ دے حکم تے گردن جھکائی اللہ دی گل منی بھانا بازار منن دے قابل آئیا نہیں بچہ چند مہینے دا بیوی بیمار ہے علاقہ بہت غیر ہے بے آبادی پر رب دی گل مقدم ہاجرہ بھی وہ اللہ دی فرما بردار بندی جس نے کہا ابراہیم ایمان نال ذرا تصور کرو جتے کوئی مرد کول نہ ہوئے ایک عورت اکلے بچے لے کے ڈیرا لگاوے پہاڑی علاقہ شدید گرمی دلو چہرے جھلسا زندی عروت انہیں ہویا چند دن بعد کھجوراں ختم پانی ختم اسماعیل علیہ السلام پیاس نال بلبلان لگ پے ماں کولو بچے دی تکلیف گوارا نہیں ہوندی ماں کدی گوارا نہیں کر دی میرے بچے نو کوئی تکلیف ہوئے حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئی لیکن ماں ہون دے ناتے آپ دوڑ کے صفا تے چڑیاں دور میں کدائی پانی نظر آوے میں بچے نو پانی پلاواں یا کوئی قافلہ نظر آوے اور نہ کولو پانی لے کے پیواواں بچے دی محبت اپنی بیچینی اندر ساتواری دوڑ کے صفا تے گئیاں وقت ساتواری دوڑ کے مروا تے آئیاں انہیں چکر لگا رہیاں نے او ہاجرہ جس نے اللہ دے حکم تے گردن جھکا دیتی اور اپنے شوہر نو کہیا کوئی پرواہ نہیں اگر اللہ دا حکم ہے سن کوئی ڈر نہیں اس رب نے اپنی مسلم بندی دی دل کی تمنا پوری کیتی واپس آئیاں اسماعیل دے قدماں وچوں چشمہ جاری ہویا سبحان اللہ آب زمزم دا چشمہ اس تیزی نال نکل رہے اسی حدیث پاک میں چایا اتنا فوارے نال نکل رہے اسی آب زمزم اگر سیدہ ہاجرہ زمزم کہہ کے نہ روک دیا اور ادھے والے پتھرہ دی بار نہ بنانیا یہ پانی ساری خدا کی دھرتی کافی ہو رہندا آپ نے تے پانی نہ روکیا میرے دوستو عرضی کرنا چاہنا مسلمان کون ہوتا ہے جیڑا عقل دا پجاری نہیں ہوتا جیڑا بہانے نہیں بناتا اصل مسلمان ہوتا جیڑا رب دے حکم تے بولو گردن اور جیڑے گردن جھکا دیں کیا رب انہاں عقلیاں چھوڑ دیں کیا رب انہاں ضائع کر دا انہیں یہی اسماعیل علیہ السلام 13 سال دے ہو گئے 13 سال دا بچہ ٹین ایج وچ ہوندا ہے اس دی جوانی وچ ہوندا ادے اس دا گبرو پتر فلانے دا مر گیا جی او دے نام تے عجیب ظلم ہویا جی اے ہویا اے دے جملے نہیں آکھنے چاہیے مر جاوے بندہ تے نہیں آکھنا چاہیے ظلم ہویا کیونکہ موت دین والا کون ہے کچھ بولے اے جاہلیت تو لوگ گلاں کردے نے بہرحال میں کر رہے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام 13 سال دے ہو گئے اللہ نے خواب اندر حکم کیتا اے میرے ابراہیم اپنے بیٹے نو میرے نام پہ ذبح کرو آیا خواب لیکن ایک گل یاد رکھو عام بندے دا خواب کے نبی دا خواب برابر نہیں ہوندا اللہ نے بے شک نبیوں نے انسان بنایا پر ایک نہیں آکھنا چاہیے نبی ساڈے جیا اسی نبی جے اللہ نے نبی کئی عزتاں تے امتیاز تے شاناں بخشیاں نے تو ہر میں خواب غلط بھی آ سکتا ہے اللہ دے نبی دا خواب کبھی غلط نہیں ہوندا اللہ دے نبی دا خواب بھی وحی الہی ہوندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کیس کر رہے ہیں اللہ دے نبی دا خواب بھی وہی اللہ یہی وجہ
شاید مسئلہ آگے تسی سنیا ہوئے، اگر نہیں سنیا نا یہ نبی دا امتیاز ہے۔ انسان جسے بالغ ہو جاندہ نا اس وقت کبھی کبھی خواب اندر انسان دا بدن ناپاک ہو جاندہ، لیکن یہ طے شدہ مسئلہ ہے اللہ دے کسی نبی دا کبھی بدن ناپاک نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ کدی نبی نو غلط خیال نہیں آندا، بے خوابی اور بدخوابی کدی نبی نو نہیں ہو سکتی۔ ہر نبی اللہ نے عزت بخشی ہے، انہاں دا خواب بھی وحی الہی ہوندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کیا کہ صبح اسماعیل علیہ السلام نو کہیا ہن عام اگر مسلمان ہوندا آدھا خیال جھٹک دیواں، نہیں میرے بھائی خیال سمجھ کے نہیں جھٹکیا، انہوں امر ربی سمجھ کے سینے نہ لا لیا، گردن جھکا دیتے سونے جے تم آتائیں میرے ناتے اسماعیل دیتے، میں ابراہیم اسماعیل دین واسطے بھی تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام درود پاک آپ نے اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے نے فرمایا، قرآن پاک اللہ آیا، آپ نے فرمایا یا ابت فعل یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے اسماعیل میں خواب دیکھا میں تن ذبح کر رہا، تیرا کی خیال ہے؟ کہ بیٹا کی کہنے لگا بیٹا تیرا میرا نہیں، جیڑا پیو شیمڑے پیو سامنے ہوئے، بلکہ باپ کو اج نظر انداز کرنا جوان بچیاں دی عادت بن گئی ہے۔ آج موبائل میں دیو، موبائل میں یورپ دی پیروی کر دیو، اور ماں باپ دا احترام نہیں کردا۔ آج ساڑھے نوجوان بھی ماں باپ دا احترام نہیں کردے۔ حضور نبی کریم کہیے سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں ایک وقت آئے گا آدمی باپ کو نظر انداز کرے گا، یارانوں ترجیح دے گا۔ آج اوہی گل اج دا نوجوان دادا گھنٹے موبائل کے یاراں نال کپ لیندا، پر بڈھے باپ کول 15 منٹ بہنا گوارا نہیں کردا۔ ماں بیمارے باپ بیمارے بیمار پرسی تک نصیب نہیں، لیکن موبائل دادا گھنٹے دوستاں نال ایدے فون ایدے میسج ایدے کوئی کر رہا، ایدے کوئی گروپنگ کر رہا، ایدے کوئی فرینڈز بڑھا رہا، شیئرنگ کر رہا۔ خدا دی قسم غور کر، کیا ایسا وقت نہیں آ گیا کہ تم دوستانوں باپ کے ترجیح دے رہا اور ایک قیامت دی علامات کرے اور ایسے بیٹے گستاخ اور نافرمان شمار ہوں گے۔ ماں باپ کی عزت کی کر دیکھ کیسے باپ بیٹا دوئے نے دعا کے منگی ہے یا اللہ سنزوان اپنا فرما بردار بنا۔ بولو کیتا منگی سی ایک دعا آج اسیت کے منگے ہیں یا اللہ سیز دے، ایک کے منگے ہیں یا اللہ بے روزگاری بڑی ہے روزگار دے، ایک کے منگے ہیں یا اللہ ساڑھیاں نسلان گورنمنٹ دی نوکری مل جاوے، لیکن ایک دن نہیں منگیا یا اللہ سن سچا مسلمان بنا، اسلام تے قائم فرما، یا اللہ میری نسلوں بھی اسلام تے قائم رکھی، انہوں بھی ایماندار رکھی۔ میرے دوستو ابراہیم علیہ السلام بیٹے نو کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے میں خواب دیکھیا میں تن قتل میں تن ذبح کر رہے ہیں، تیرا کی ارادہ ہے؟ اگو بچے اے نہیں آکھیا ابا جی 60 آئے گئے ہو 17 تو ہو گئے ہو، عقل کام نے کریں دی کی گل کر دیو، کدی پیو بھی پتر ماریا، کوئی گل بغاوت والی نہیں، باپ بھی مسلمان ہے بیٹا بھی مسلمان ہے، اگر باپ رب دے حکم دے گردن جھکا رہا تو بیٹے دی گل سنو۔ بیٹا بولیا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آج کر لگے ابا جان جو اللہ دا حکم کر دکھاؤ، ریا میں آپ دیکھ رہے ہوگے میں تے
فرما بردار میں تے اللہ دی حکم تے صبر کرن والا پھر کی ہویا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیتا اور چھری تیز کر کے ذبح کرتے تیار ہوئے صدقے دل نال تیار ہوئے نے کتنی بڑی فرما برداری ہے خواب رب دکھایا ابراہیم حقیقت بنا کے دکھایا سبحان اللہ اس کے بڑا اور مخلص مسلمان کوئی ہو سکتا ہے تائیں کیا بلا کن حنیفا مسلمہ میرا ابراہیم و مسلمانہ جڑا ہر جانور تو منہ موڑ کے میرا ہو گیا اور میرے حکمان تے گردن چکان والا بن گیا اللہ پاک فرماندے نے کہ اسماعیل علیہ السلام دا لیٹنا ابراہیم علیہ السلام دا چھری تیز کر کے گردن تے رکھنا یہ دو چیزاں رب دی فرما برداری نے اللہ نے بھی انہوں فرما برداری نہ ذکر کیتا اگلے قرآن دے لفظ سنو کے دے سونے نے فرمایا فلما اسلما جدو دونوں اسلام لے آئے یعنی دونوں نے گردن جھکا دیتی بولو دونوں نے گردن دو اللہ کے حکم کے جھک گئے باپ بھی بیٹا بھی فنادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین فرمایا سا عالم بالا کو آواز دے کے فرمایا اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا اور اسا کرم نے کیتا تیرا دل دا صدق ویکھے آئے اور صدق ویکھ کے اسماعیل بھی بچا لے آئے تیرا جذبہ بھی قبول فرما لے اسماعیل علیہ السلام دی جائے دنبا ذبح ہویا پیا اسماعیل علیہ السلام زندہ نے اللہ تعالیٰ نے کرم کیتا بچا جائے لیکن نہ ابراہیم نے گردن پھیریے نہ اسماعیل نے گردن پھیریے فرمایا فلما اسلما جدوں دونوں گردن اے اصل مسلمانی ہے میری تحریر کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام مسلمان سن اساڑا نام مسلمان بھی ان نہیں رکھے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا اور لوگوں تو ہٹا نام مسلمان بھی ابراہیم رکھ گئے انشاءاللہ اللہ نام کے پورا اترن دی توفیق عطا فرمائے اور مسلم ہوئے جڑا اللہ دے حکم تے گردن جھکاوے اللہ دی گل منے اللہ دے احکامات دے پہ عمل کرے آج اسی مسلمان بھی کہلائیں گے لیکن اللہ دی گل بھی نہ من دے ایمان نہ دسو جیڑا بندہ مسلمان کا رہندا لیکن پورے سال وچ سوائے تو کوئی نماز نصیب نہیں ہوندی کیا وہ مخلص مسلمان جیڑا زکات نہیں دیندا کیا وہ مخلص مسلمان ہے جیڑا عشر نہیں زمینہ کا دیندا کیا وہ مخلص مسلمان ہے کیا جیڑا اپنا پیٹ پالن واسطے دن بھر جھوٹ بولدا کاروبار میں دھوکہ بازی کردا بلفن کردا لوگاں نال گلاں بدل کے کردا اے میرا بھائی کرن نال اسلام کے فرق آندا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے مخلص بندے آئے سن بھی چاہیدا اسی اللہ دے مخلص بندے بنیے اور مخلص اللہ دا بندہ ہوئے جڑا اللہ دے حکم تے گردن وہ اپنی خواہش نفس نہیں دیتا اپنی مرضی نہیں وقت کردا اللہ رسول کی مرضی کردا آؤ میں اس کرا اس نے ساڑھے مسلمان کی کن بات چلے اور ثابت کیتا کسی کیسے مسلمانا مکہ دا ایک نوجوان بنائے فضالہ او دے دل بھی خیال آیا میں کعبہ جانا کعبہ آیا نا رات میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کر رہے ہیں اکلے آپ نے نہ حضرت علی نہ حضرت ابو بکر کوئی آپ اکلے طواف کر وہ دے دل چو خیال گیا کہ نبی پاک کو قتل کرنے بڑا انعام دیتا ہے بڑا بہترین موقع وہ گیا گھر خنجر لیا خنجر لے کے کعبت بچ آ گیا سرکار طواف کر رہے ہیں وہ کی کنارے تے نہ چھپ کے بہ رہے ہیں جدو حضور گزرن گے کانڈ میرے آل ہوئے گی کہ میں خنجر مار کے اپنا برا ارادہ پورا کر لے گا فرادان اسلام خدا اللہ کہتا میں کعبۃ اللہ دے کونے تے چھپ کے آپ کو قتل کرن دے ارادے نال بیٹھ گیا
آپ طواف کر دے آ رہے ہیں لیکن انہوں اے نہیں سی پتا اللہ دا بندہ چلدا زمین دے پر خبراں آسمان دیاں بھی رکھدا ہے اللہ نے آپ کے دل وچ گل ڈال دیتی آپ جسے طواف کر کے چکر کٹ کے آئے آپ سمجھ گئے آپ نے دوروں فضالہ دیکھ لیا اور فرمایا کون ہے آدمی جڑا بیٹھا ہے کہنے لگا فضالہ فرمایا کیوں آیا اس وقت کہنے لگا میں بھی طواف کرنا آیا اتنے تک سرکار دے قریب پہنچ گئے اور قریب پہنچے نا آپ نے دستے انور بڑھا کو دے خنجر تے ٹکایا اور جڑا خنجر چھپایا ہویا او دیتے رکھ کے فرمایا اگر طواف کعبہ کرنا آیا تے اے خنجر سبحان اللہ رنگے ہاتھوں پکڑیا گیا اور یاد رکھو حدیث پاک اندر اللہ اور حدیث بخاری اور مسلم اندر موجود ہے نصرت پھر روب مسیرت شہر اللہ نے میری مدد کی ہے کہ میرا نبوت دا روب دشمن تے اللہ تعالی کر دینا باوا ایک مہینے کی مسافت ہے سرکار دا روح حضور دا جلال خزالت جاری ہو گیا پھر رنگے ہاتھوں پکڑیا گیا خنجر بھی پکڑیا گیا اور وہ کمن لگ گیا ڈرن لگ گیا آپ نے فرمایا اے فلاں خنجر کیوں لے آئے چپ بولنا کوئی نہیں آپ سمجھ گئے اس کو پتہ لگ گیا کہ میں رنگے ہاتھوں پکڑیا گیا آپ نے فرمایا اے فضالہ اور دل بھی شرمندہ ہو رہا کہ دل بھی خیال بھی آ رہا کہ یہ قتل کا ارادہ سوائے میرے کسے نہ پتا یہ مطلب ہے اگر انہاں پتہ لگ گیا کہ یہ عام انسان نہیں یہ اللہ نے نبی نے جس اللہ نے انہاں اس گل کو آگاہ فرما ایک گل دے دل میں نارے ڈر حضور میرے نال کی کریں گے لیکن آپ کی مہربان ہے رحمت للعالمین ہے میں تقریر کلوز کر رہا گرمی بھی ہے آپ نے نہ فرمایا اے فضالہ کیا اجے وقت نہیں آیا کہ وہ اسلام قبول کرے کہ وہ اندروں کے پہلے ہی مسلمان ہو چکا سی کہ جن دل دیاں خبراں رب دستا وہ اللہ دا نبی ہی ہو سکتا ہے آپ نے پکڑیا اپنے چھاتی نہ لگایا اور دی زبان کے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا حضور دی صحبت کو رات ٹھہریا بیٹھے جتنی دیر ممکن اگلا دن آیا نا فضالہ خود بیان کرتا کہ اسلام نے ان کو پہلے میرا ایک عورت نال معاشقہ ایک عورت نال میرا عشق چل رہا محبت چل رہی ہے نظر بازی جو عموماً نوجوانوں کو دیے یا آج کل موبائل کی بنیاد ہوتے جو بہت ساری لوگوں نے اس مسئلہ برباد ہو رہی ہیں میرے بھائی نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے لوگوں کا کام نہیں کسی دی بچیاں دی عزت ناجائز طریقے نہ پامال کرو اصل اے اسلام ہے اگلے دن خدا اللہ کہندے نے میں مکے دی گلی اندر جا رہے ہیں اور عورت سامنے آ رہی ہے جتنا میری محبت سی میں دیکھ لیا اس میں نے دیکھ لیا وہ پرانے انداز اندر اپنے مختلف موشن بنان لگ پئی اپنی محبت دے انداز اپنان لگ پئی اور وہ کہندے نے انہوں نا پتا میں مسلمان ہو چکے ہاں میں گردن جھکا لئی او دے وال نہیں ویکھیا اتنے تک او دا میرا ٹاکرا ہو گیا میں دے کولو جدو گزرن لگا اس نے میرا دامن پکڑ لیا آکھن لگی خدا اللہ آج کی گلے اکھ ہی نہیں ملا رہا میرے ول نہیں ویکھ رہا میں ہزار دنوں متوجہ کرن دی کوشش کیتیاں نے تو میرے ول ویکھدا نہیں حضرت خدا اللہ کہندے میں اپنا دامن چھٹک کے او دے کولو چھڑا کے بس اتنا جواب دیتا ہے عورت میں تیرے ول نہیں ویکھ سکدا کیونکہ قد اسلمت لیلا میں راتی مسلمان ہو چکا کی فرمایا میں راتی مسلمان ہویا اور جیڑا مسلمان ہوئے وہ اللہ رسول دا فرما بردار ہوگا غیر محرم وال نہیں ویدا نظر بازی نہیں کردا بد نظری نہیں کردا وہ عورتاں نال اٹکھیریاں نہیں کھیلدا وہ غیر محرم عورتاں نال دل لگی نہیں کردا حضرت فضالہ کہندے لوگوں ان میرے تے کرم ہویا اسلام میرے دل وچ ان اتریا کہ میری محبوبہ وال دی ویکھن دی میں جرت نہیں ہوئی
اے اصل اسلام اگر تو میں مسلمان ہاں سن اللہ رسول دی گردن تے حکم جھکاتا ہے گردن جھکا دینی چاہیے اور پوری زندگی ان گزارو اللہ رسول کا حکم آ جائے اسی خلاف ورزی نہ کریے آج بھی نا بڑے اچھے اچھے مسلمان موجود ہیں جنہاں دا کردار دلیل لے کے لوگ سچے مسلمان نے تسی تے میں بھی سچے مسلمان بننے کی کوشش کریے میں 1988 اندر ہالینڈ گیا اوتھے ساڈے پیر بھائی ہے انہاں دا نام سی گلفام ہاشمی حاجی گلفام ہاشمی میں انہاں کو ٹھہریا ساڈی مسجد کمیٹی دے ممبر بھی آئے اور حضور جال امت دے مرید بھی ہے ایک مانوسیت ہو گئی وہ بہرحال میں پتہ چلیا کہ انہاں دی بیوی یورپ کی بہت بڑی پڑھی لکھی عورت ہے اور ادنا نظر نکاح ہویا ادنا سی شاہین گلفام پہلے کوئی اور ادنا سی اسلام تو پہلے اسلام تو بعد اس نے اپنا نام شاہین رکھیا شوہر دی نسبت دینا شاہین گلفام ادھے انٹرویو وغیرہ پیش آیا ہوئے اخباروں میں بڑی وہ قابل لڑکی سی میں نے کو پوچھا حاجی صاحب وہ کس طرح تو اڈا ادا نکاح ہویا انہاں کہ لگے کوئی صاحب وہ میری نا کالج کلاس فیلو ہے اور اتنے اوپن معاشرہ کو ایجوکیشن ہے لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے اور یاری دوستی گپ شپ آج سارے ملک اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے کہ کوئی حجاب نہیں کوئی مطلب پردہ نہیں اور موبائلوں پہ لڑکے لڑکیاں دوستی اختیار کر رہے ہیں اتنے اس وقت موجود آئی وہ کہنے لگی گلفام صاحب کہ قریش صاحب وہ میری کلاس فیلو آئی بیٹھتے آسان پڑھتے آسان وہ مسلمان ہو چکے سانے پتا لیکن وہ مسلمان میری وجہ تو نہیں ہوئی وہ آپ مسلمان مطالعہ کر کے ہوئی اس نے ہندوازم یہودیت عیسائیت اور سارے مذہب پڑھے اور مقابلتاً وہ حدیثی میں اسلام سب نالو اچھا مذہب نظر آیا اس نے اختیار کر لیا تو کہتا ہے کہ خود میں نے میری بیوی نے دسیا کہ میں تیرے نال نکاح کیوں کیتا نکاح اس کو کیتا کہ میں کالج اندر کئی مسلمانوں نے اپنا شریک زندگی اپنا شوہر بنانے واسطے سوچ لیا کہ میں ہم نکاح کر لیوا ایک شریک زندگی بن جاوے مرد عورت دوئے مل جان زندگی آسان ہو جاندی ہے اور یہ میں آزمان واسطے کہ ایک مسلمان لڑکے کیوں جائے مسلمان نے ایک گل یاد رکھو یہ اتھا مسلمان ہوں دن اساں انہوں نے دیکھیا خدا دی قسمیں بڑے سٹریٹ مسلمان جھوٹ نہیں بول دے گل کی بلفن نہیں کر دے بالکل انتہائی سچے مسلمان اور فیئر مسلمان وہ کہنے لگے کہ میں میری بیوی نے دسیا کہ میں کئی نوجوان مسلمان لڑکے نہ دوستی لگائی انہوں نے آزمایا اور جب انہوں نے پب تے ہوٹل تے لے جا کے میں انہوں حرام گوشت کھوایا انہوں کھا لیا شراب پیندے رہے میرے دل سے گل گئی یہ سچے مسلمان نہیں وہ کہنے لگی گلفام میں تیرے نہ شادی اس کو کر رہی ہوں میں دوستی دے دوران کئی باری تین اپنی دوستی دا واسطہ دے کے شراب پیوان کی کوشش کی تھی حالانکہ ڈھاک والے ہو شراب وہ لوگ ہی پیندے نے جو اسی روٹی تو بعد ساڑھے بندے سینگانا سپرائٹ یا کوئی بوتل پی لگے عیب نہیں سمجھا جاتا لیکن وہ کہنے لگی ہے گلفام حاجی میں نے کئی مرتبہ تینو آزمایا اور شراب پیوان کی کوشش کی تھی کہ تو نے میں دو ٹک جواب دیتا کہ اے مس شاہین دوستی ہونا الگ گل ہے کلاس فیلو ہونا الگ گل ہے آپس جو دوست ہونا فرینڈشپ الگ گل ہے لیکن یاد رکھ ہر دوستی نالو پہلی دوستی ساڈی اللہ رسول نال اور میں شراب نہیں پی سکتا اس نے کہا میں نے جدو تین آزما لیا کہ تم ایک پکا مسلمان ہے ایسا نوجوان ہے جیرے میرے آنکھن نے بھی تم شراب نہیں پیندا تاں میں تیرے نال شادی کرتے قائد ایسے بھی مسلمان نے میرے دوستو ابراہیم علیہ السلام اللہ دے مخلص مسلمان بندے آئے جنہوں نے صدقے آدھی کائنات آباد ہے اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی برکت ہے اسی امت کہن دیا سرکار اسی امتہ محمد مصطفیٰ دی کہ یہ صلی اللہ حضور آقا رحمت کی امتہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سڑکوں کو پوچھے ملت کے لیے ہوتا سیادہ ملت ابراہیم کیا دیا اسی کہن دیا بندائے پروردگارم امت احمد
محمد نبی کہ میں بندہ اللہ دا میں امت جناب محمد مصطفیٰ دیاں بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل یعنی اسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملت اور کیوں گویا اسی بھی مسلمان تے اسے لڑی چھوڑ کہو الحمدللہ یہ تو ہم میں شرف حاصل ہے سادہ ابراہیم علیہ السلام نہ تعلق ہے اسی بھی ملت ابراہیم دے فردہ اور تعلق کی یہ تعلق اتنا اچھا نہ توڑا میرا اور ابراہیم علیہ السلام دا توڑے میرے آقا کریم کہیے صلی اللہ آپ فرماندے نے میں شب معراج واپس آن لگا ستویں آسمان کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی آپ نے میں نے روکیا فرمایا میرے بیٹے محمد جنت دیکھ کے آیا لیکن واپس جا رہے ہو امت دے نام میرا سلام بھی لے جاؤ میرا پیغام بھی لے جاؤ ایک پیغام دیتا ابراہیم علیہ السلام پہلی گل فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے بیٹے اپنی امت دنال میرا سلام رہ جاؤ اپنی امت نے میری طرف سلام کہنا تو ایک جد و حدیث حضور امت نے بیان کیتے نا کہ آپ نے فرمایا سلام دے نہ بندہ جواب دینا چاہیے گا کہ آپ نے فرمایا تسی سارے بھی جواب دیو میں بھی آتا میں پڑھدا تسی میرے نال پڑھو تاکہ اج دھاک والیاں دی طرف بھی ابراہیم علیہ السلام دے سلام دا جواب ہو جائے ویسے جواب ہر نماز میں چاہے نماز میں پڑھ دیو کہ نہ پڑھ دیو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لیکن حضور کی امت نے انسان پڑھایا آپ نے فرمایا آپ کو وعلیکا وعلیکا السلام یا خلیل اللہ اے اللہ دے خلیل ساڑھی طرف بھی تو سلام ہوئے آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے محمد اپنی امت دینا میرا پیغام لے جاؤ انہوں سلام کی دیو اور انہوں پیغام کی دیو اور وہ پیغام کیے فرمایا دسنا جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور جیڑا مسلمان تریجہ کلمہ پڑھ لے گا رب اس واسطے جنت جو درخت لا دے کہ تریجہ کلمہ تے سانا ہوندہ نا پڑھ لئیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور ایک روایت میں واللہ اکبر تک کلمات میں اور میں کر رہی ہوں ساڑھا ابراہیم علیہ السلام نال ایک تعلق ہے کی خیال ہے سن بھی اچھا مسلمان بننا چاہیے تھا کہ نہیں بننا چاہیے اور اپنے رب کو دعا مانگنی چاہیے یا اللہ سن بھی اپنا فرما بردار رہ کر ساڑیاں وہ دعا مانگ دے ہو تسی توجہ میں دلانا چاہنا نماز بھی جیسی دعا ایک مانگ دیا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی نا یا اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا یا اللہ ساڑی ذریت نے بھی مسلمان بنائی ساڑی نسلان بھی مسلمان بنائی تے اسی بھی دعا مانگ دیا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اے میرے پروردگار میں بھی نمازی رکھی میری نسل بھی نمازی بنانی میں کہنا دعا مانگدے ہوندے ہو یا اللہ میرا پتر بھی سرکاری نوکری لگ جاوے سرکاری نوکری اس تو پسند کر دے ہو
کہ نوکری لوے تے تنخواہ تے فیسلٹیز مراعات ملدی ہیں، ریٹائرمنٹ ہو جاوے تے پینشن ملدی ہے، خدا دی قسم ہے اس نالوں بہتر اے دعائے مانگی کر مالک میں نے بھی نمازی رکھ میری نسلن بھی خدا فائدہ ہی ہوئے گا۔ جیڑے ساڑے ماں باپ مر گئے نا جدو اس کی دعا نماز پڑھ دیا دعا مانگ دیا کہ نہیں ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اگر ساڑیاں نسل مسلمان ہون گیاں نمازی ہون گیاں نیک ہون گیاں انہاں دیاں دعاواں دا فائدہ سن خبر وچ بھی ہوئے گا قیامت وچ بھی ہوئے گا۔ بس آج کی تقریر یہی آئی ابراہیم علیہ السلام اللہ دے مخلص مسلمان بندے آئے، واہ یا اللہ حضرت ابراہیم دا صدقہ سن بھی سچا مسلمان بنا دے، اور یا اللہ ساڑیاں نسلیں بھی اسلام تے قائم فرما، وہ بھی قائم رہن اس واسطے کوشش کی کرو اولاد ہوں جتھے باقی کالج دیا فیساں دے ہو موٹر سائیکل انہوں نے آگے تے لے کے دینا پاؤں ہے، لکھ دا موبائل وہ تنگ کر دے تے لے دے ہو جتھا دنیا دے اتنے زخم سہن دے ہو اتنے اللہ دی بارگاہ دعا بھی کیتی کر مالک میری نسل کو بھی اپنا بندہ اپنا فرما بردار رکھی نمازی بناوی سچا مسلمان بنائی، اور اگر وہ مسلمان بن گئے تو خدا دی قسم ہے تہاڈا میرا بیڑا۔ بس آخری گل کر کے میں تقریر ختم کرنے لگا، اولاد اگر نیک ہوئے گی فائدہ کیا ہوئے گا؟ میرے توڑے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ اللہ دی بارگاہ پیش ہوئے گا، ڈر رہا ہوئے گا میں بڑا گناہگار ہوں، اللہ فرمائے گا میرے بندے غم نہ کھا میں نے تن بخش دیتا ہے اور پہاڑا جتنیاں نیکیاں نال لے کے جنت چلا جا۔ وہ بندہ جدو بخشش ہو جائے گی تھوڑا جی بے باک ہو جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ عرض کراہیں، اللہ فرمائے گا کر، سنو کی عرض کرے گا یا اللہ میں تے ایڈا نیک ناس پہاڑوں جتنیاں نیکیاں میں کیتیاں ہون یہ نیکیاں کدائیں بھول کے میرے کھاتے تے نہیں ڈال دیتیاں گئیاں، ارشاد ہوئے گا میرے ملائکہ بھول دے دیں یا اللہ نیکیاں کے دعائیاں نے ارشاد ہوئے گا بے استغفار والد کا لکا جھڑی تیریاں اولادا دعا مانگ دیاں آئیاں او دعا ماں اج پہاڑا جتنیاں نیکیاں بڑھ گئیاں۔ اللہ تہانوں میں سچا مسلمان بنائے، اس اسلام کو قائم رکھے اور اللہ ساڑیاں نسلیں بھی قائم رکھے وما علیہ